ایک مختصر سی کہانی ہے مگر دل کو چھو گئی، آنسو نکل آئے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے گھروں میں یہ صورتحال ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ پہلے کہانی سن لیجئے گا، پھر اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یا ہمیں کیا سبق لینا چاہیے وہ عرض کروں گا کہ بوڑھے سسر نے تالا لگے فریج کے پاس آ کر کے کہا، بہو ذرا کھانا ملے گا، مجھے کھانا ملے گا، کیونکہ فریج میں تالا لگا ہوا تھا جو کہ بہو کا لایا ہوا تھا۔ تو بہو نے آنکھیں چڑھائی اور بولا، یہ وقت ہے کوئی کھانے کا؟ سسر بڑی ندامت شرمندگی کے ساتھ بولا کہ پتہ نہیں، بڑا دل سا گھبرا رہا ہے، کھانے کی طلب ہو رہی ہے، دل گھبرا رہا ہے۔ بہو بولتی ہے، دل گھبراتا ہے تو لوگ پانی پیتے ہیں، آپ کو کھانے کی پڑی ہے، اور آپ کی عمر میں تو ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا جاتا، آپ تین تین وقت کا کھانا کھا کے نہیں ٹلتے۔ یہ کہہ کر کے کچن میں سے برتن پٹخ کر کے غصے میں چلی گئی، اپنے روم میں جا کر کے سو گئی۔ اسی رات میں سسر کا انتقال ہو گیا۔ بہو نے 40 دن تک غریبوں کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کر کے سب کی منظور نظر بن گئی۔ حالانکہ کوئی پوچھنے والا ہو کہ ظالم، اگر تو نے اس وقت ان کو کھانا دے دیا ہوتا تو شاید ان کی زندگی بچ جاتی، اور تم نے جو ایک انسان کو قتل کرنے کا جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، وہ تمہارے ذمے اور تمہارے سر نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ یہ قتل ہے، یہ الگ وجہ ہے کہ یہاں قاتل کا سراغ نہیں ملے گا۔ کلیم عاجز کا شعر ہے کہ ہاتھ میں خنجر نہ دامن پہ کوئی داغ، ہاتھ میں خنجر نہ دامن پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ اگر وہ ظالم ان کو کھانا دے دیتی تو شاید زندگی بچ جاتی، بجائے غریبوں کو کھانا کھلانے کے شاید ان کی دعائیں اس بہو کی زندگی بدل دیتی۔ لیکن ہمارے گھروں میں یہ عجیب مزاج ہے کہ سسر کو باپ کا درجہ نہیں دیتے۔ اگر یہاں اپنا باپ ہوتا تو اس کو تازہ بنا کر کے کھلاتی، لیکن معاملہ معاشرے کا پورا الٹا ہو گیا۔ کتنے رشتے ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو آپس کی انڈرسٹینڈنگ اور محبت کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، اندر ہی اندر مر جاتے ہیں۔ ساس سسر بہو کو بیٹی کا درجہ نہیں دیتے، اور بیٹی ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ نہیں دیتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے دونوں کے درمیان میں ایک خلا رہ جاتی ہے، ایک دیوار رہ جاتی ہے، اور جو ان کی خدمت پیار و محبت سے ہونی چاہیے، یا جو بہو کو بیٹی والا پیار ملنا چاہیے، وہ نہیں مل پاتا ہے، جس کے نتیجے میں کہیں بہو کی حق تلفی ہوتی ہے، اس کے حقوق مارے جاتے ہیں، اور کہیں پر ساس سسر کی خدمتوں میں فرق آ جاتا ہے، اور جو وقت پر ان کو جو چیز ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل پاتی۔ نتیجہ کبھی کبھی یہاں تک آتا ہے کہ طلاق تک، لڑائی جھگڑے، آپسی نزاع اور فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے میری ماؤں اور بہنوں سے بھی، اور ان لوگوں سے بھی جو کسی کے سسر یا کسی کی ساس بنی ہوئی ہیں، اللہ کے واسطے اس رشتے کو سمجھیے۔ بڑا نازک، بڑا حساس یہ موضوع ہے اور بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم بہو کو بیٹی سمجھ کر کے لائیں ہیں، اس کو بیٹی بنا کر کے رکھیں، انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ خوش دلی کے ساتھ وہ تمام کام وہ آپ کے لیے کرے گی جو آپ کی بیٹی آپ کے لیے کرتی۔ اور ایسے ہی بہوؤں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کو بوجھ نہ سمجھیں، اپنا ماں باپ سمجھیں۔ جیسے ماں باپ کی دعاؤں سے زندگی کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، کامیابی ملتی ہے، راحتیں ملتی ہیں، انشاءاللہ ساس سسر کی خدمت کرنے سے بھی وہی تمام راحتیں اور کامیابیاں آپ کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو درست فرمائے، اور معاشرے کے اندر جو یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے، دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں سے تمام جھگڑوں کو ختم فرما کر کے خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔